پاکستان میں صحافی بے نظیر شاہ نے پشاور میں کوارنٹین سینٹر کی خراب صورتحال پر ایک اخبار کی رپورٹ کیا ٹویٹ کی۔ ان پر صوبائی وزیر اور مرکزی حکومت کے حامیوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی، لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک نہیں جہاں صحافیوں کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی کہ کورونا وائرس سے متعلق رپورٹوں کی اشاعت سے پہلے ان کی سرکاری کلیئرنس حاصل کی جائے۔ یہ درخواست اگرچہ رد تو کر دی گئی، لیکن اس سے بھارتی پریس کو ایک لرزہ دینے والا پیغام ملا۔ بھارت اور پاکستان کے عہدیدار کورونا وائرس کے دور میں آزادی صحافت کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ عام حالات میں وہ پریس فریڈم سے کیسے نمٹتے ہیں۔ سرحد کے دونوں اطراف حکومتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ معلومات پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے، اگرچہ دونوں ملک مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر مین اسٹریم میڈیا سے ناراض رہنے والے صدر ٹرمپ کورونا وائرس سے متعلق اپنی کارکردگی پر امریکی میڈیا کی کوریج اور سوالات سے بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں، اور اس بار ان کی ناراضگی کا نزلہ وائس آف امریکہ پر بھی گرا ہے۔ And if you heard what's coming out of the Voice of America, it's disgusting. ان کے مطابق یہ ادارہ کرونا وائرس کی کوریج سے متعلق امریکی عوام کی آواز بننے کی بجائے ایران اور چین جیسی آمرانہ حکومتوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور صحافتی اصولوں کے تحت کہانی کا ہر رخ پیش کرتا ہے۔ میرے خیال میں کئی سالوں کے پریس مخالف جذبات، صحافت اور صحافیوں کی ساکھ کو کمزور کرنے کی حقیقی کوشش کے اثرات اب وسیع پیمانے پر دکھائی دے رہے ہیں۔ جب کوئی لیڈر ایسا کرتا ہے تو اس کے براہ راست اثرات نہ صرف صحافیوں پر پڑتے ہیں بلکہ اس پیغام پر بھی پڑتے ہیں جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ بہت سی حکومتیں کرونا وائرس کی آڑ میں آزادی صحافت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ صحافیوں کی نقل و حرکت پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پہلی مثال چین ہے، جہاں کورونا وائرس سے متعلق آگہی پھیلانے والوں کو سینسرشپ اور دباؤ کی مدد سے چپ کرایا گیا، جس کی وجہ سے یہ وائرس مزید پھیلا۔ ایران میں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ فلپینز، کمبوڈیا اور ہنگری میں کورونا وائرس کو سخت ترین قوانین لاگو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ترکی میں اور تھائی لینڈ میں کئی صحافیوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اس صورتحال میں حکومتوں کے سامنے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ملک جہاں صحافی جیل میں بند ہیں، ہم ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم تمام حکومتوں سے یہ کہیں گے کہ وہ صحافیوں کے کام کا احترام کریں تاکہ ان کی معلومات تک رسائی ہو اور وہ سچ دکھا سکیں۔ اس کے علاوہ میڈیا اداروں کو شٹ ڈاؤن نہ کریں۔ صحافت کی علمبردار تنظیموں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحافیوں کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے ان کے لیے مشکلات کی بجائے آسانیاں پیدا کی جائیں، کیونکہ وہ بھی دیگر فرنٹ لائنز کی طرح ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔